بیلنس سے مراد یہ کہ آپ کی پہلی زوجہ کا مطمئن ہونا کہ میرے ساتھ جو تعلق ہے، میرے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کسی سے مطمئن ہوتی ہے کہ میرا ہی از مائی بیسٹ ہسبینڈ، انہوں نے اپنا پورا کردار نبھا رہے ہیں، میں ان کو کھلے دل سے اجازت دیتی ہوں کہ یہ دوسری شادی کر لیں، ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں دنیا کے باقی معاشروں میں تو ہو رہا ہے، عرب میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارا جو یہ گنگائی جمنائی تہذیب ہے ہندوستان کی، کیونکہ ہندو سے کنورٹ ہوا یہاں اسلام تو اس طریقے سے آیا، تو ہندو سماج میں دوسری شادی بری سمجھی جاتی تھی. تو عرب میں تو آج بھی روایت ہے کہ پہلی والی بیوی جو ہے وہ دوسری شادی تلاش کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں تو یہ نہیں سمجھا جاتا. لیکن مطمئن کی جو آپ بات کریں، انسان کو خود مطمئن ہونا چاہیے. مطمئن اس انداز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جتنا ٹائم اس کو دے رہا ہے اتنا دوسری کو بھی ٹائم دے گا، جتنا خرچہ اس کو دے رہا ہے اتنا خرچہ اس کو دے گا، اور جتنے جذبات. یہ بھی میں مطلب بڑی معذرت کے ساتھ، ایک کے دو بچے ہیں، ایک کا بچہ ہی نہیں ہے، ایک پرانی ہے ایک نئی ہے، ایک شہر میں رہتی ہے گاؤں میں رہتی ہے. ہاؤ وی کین بیلنس دیٹ؟ اس میں سمپل یہ فارمولہ اگر سمجھ میں آئے کہ آپ دونوں کا اپنی جانب سے ٹرائی کر رہے ہیں حق ادا کرنے کی، دیٹ از اوکے. مطلب اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک کو آپ گاؤں میں رکھ رہے ہیں تو ایک کو شہر میں رکھ رہے ہیں. گاؤں والی اگر کہتی ہے کہ میں جس طرح دوسری کو رکھا ہے شہر میں، تو آپ کو اس کو بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ پھر آپ حق برابر نہیں کر رہے. شہر کی فیسلٹیز زیادہ ہیں. حضور نے ایک جیسے حجرے بنائے، ان کی لینتھ ایون کی لمبائی چوڑائی بھی ایک جیسی تھی، اور ایک کے گھر رہے دوسرے کے گھر رہے. اور پھر آخری میں جب حضرت عائشہ کے پاس ہے تو سب کو بلا کے اجازت لی، اور اللہ سے بھی یہ دعا مانگتے رہے کہ میرا جو دل ہے وہ عائشہ کی طرف ہے، لیکن میں اپنے جذبات اور اپنے جو اساسات ہیں اور جسمانی انصاف ہے یا مالی انصاف ہے سب کے ساتھ برابر کر رہا ہوں. بچوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں، بچوں کا خرچہ الگ ہوتا ہے اسلام میں. ہم تینوں چاروں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آج ہم 10-12-15 سال کی لڑکی کو اگر کہہ دینا وہ ہماری بھانجی بھتیجی بیٹی محلے کی کوئی لڑکی جس کے ساتھ ہم چاچے ماموں والا تعلق ہو، اس کو ہم کہہ دیں کہ بیٹا دوپٹہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو ایک تانا پکا ملے گا کہ یہ پرانے خیالات کا مالک ہے، پرانی سوچ کا مالک ہے. تو کیا میرا دین جو تھا وہ 100-150-200 سال کے لیے تھا کہ آج ہم پرانے ہو گئے، دیندار لوگ جتنے بھی تھے وہ پرانے ہو گئے، یا یہ پھر قیامت تک کے لیے ہے، یا اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ 2025 کے اندر بے حیائی جب عام ہوگی تو پھر کوئی اسلام کی یا یہ چیزوں کی دعوت نہ دے؟ فرمائیے گا. بڑا ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور گفتگو بھی ماشاءاللہ عقیل صاحب اور حسنین صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. اس کو حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے جوڑتے ہوئے ہم واپس اس طرف آتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا کہ وہ برکتوں والا کہ حضور علیہ السلام کے ازواج کے ساتھ، اس کو اس انداز کے ساتھ دیکھیے کہ صبح قیامت میں، قیامت کی صبح جو بندہ اگر پیدا ہوگا تو اس کے لیے بھی یہ دین اسی طریقے کے ساتھ قابل عمل ہے جو حضور علیہ السلام کا پہلا امتی تھا. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم سٹون ایج میں آپ ہمیں لے کے جا رہے ہو یا بہت ماڈرن ہو گیا. نہ بہت ماڈرن ہے، نہ اسلام کے یہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی دین عطا فرمایا کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اب آپ نے جو پہلی بات کی تھی اس کو دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج، اور آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ حضور علیہ السلام والی زندگی کوئی نہیں بسر کر سکتا، تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ازواج جو حضور کی نا، یہ بڑا ایک کلیریفائڈ نقطہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن رکھی ہیں، یہ عام دنیا کی خواتین کی طرح نہیں ہیں. ایک یہ بات. دوسرا، کائنات کا ایک تسلسل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کہ کسی نبی کے گھر مشرکہ اور فحشہ عورت اللہ نے نہیں بھیجی. یعنی یہ مقدس صلبوں میں ہی آیا، اور نبی کے بستر پہ جو بھی آئی وہ مقدس اور مطہر. حتیٰ کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ باپ آتے ہیں تو ان کو اٹھا دیتی ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا بستر ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے ہٹ کے یہ 11 شادیاں صرف حضور کا اعجاز ہے، ہمارے لیے 4 رکھی گئی. اور ہم میں سے اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہماری جو بیوی ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کرے گی. لیکن نبی علیہ السلام کی بیویوں کی جو طبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اندر کی جسمانی ساخت بنائی ہے، یہ روحانی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جو نبی کی بیوی ہو. آپ حضرت عائشہ کا دیکھیں کہ انہوں نے سب سے طویل زندگی پائی، یعنی 40 سال سے زائد عرصہ وصال مبارک آقا علیہ السلام کے بعد گزارا، لیکن نکاح نہیں کیا اور کر سکتی نہیں تھی. یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب جو بیلنس ہے وہ 4 میں رکھ سکتے ہیں. 11 اگر آج کوئی کرے گا تو وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، 4 میں بیلنس آپ رکھ سکتے ہو.
وہ بیلنس رکھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ ہر لحاظ سے ان کے اندر جو اعتدال کا رویہ لے کے آؤ۔ اب رہی یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں بھی یہ رکابت موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بہت پسند تھا۔ جی جی۔ تو ایک ازواج کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ کی طرف یہ زیادہ جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، زیادہ، حالانکہ آقا بیلنس رکھتے تھے لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ متوجہ زیادہ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد ہوا اور دوسری ازواج کے پاس گئے تو انہوں نے جان کے کہا کہ آپ سے ایک لفظ ہے میں بول رہا ہوں کہ اس کی بدبو آ رہی ہے، حالانکہ ایسا تھا نہیں، لیکن عورت کی نیچر ہے نا، جبلت کے اندر یہ بات ازواج میں بھی کہیں نہ کہیں تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں خوشبو سے، عورت سے اور نماز سے پیار تھا، یہ تین چیزیں پسندیدہ تھی، اور بدبو سے شدید ترین نفرت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد یہ کھاؤں گا ہی نہیں، یعنی وہ دیا گیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، اللہ نے حلال کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا، ازواج نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب جو تم پہ چیزیں ہم نے حلال کر دی ان کو حرام تصور مت کرنا۔ تو پھر انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بدبو کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ